Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 161. Waiz in Baitul Khayal, Karyapur, Dar es Salaam on the 11th January 1981. اوپر دیکھتا کہو کیسا گناہ جگمگ جوت جل ہرے بھائی وستو نورانی تو مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہ زندہ رہو. 4-5 کا یہ چھوٹا سا گنان ہے. ان چاروں پاٹھوں کے اندر بیت الخیال اور عبادت کی چیزیں ہیں. ہم اسماعیلی مذہب میں شریعت سے اونچا بلکہ طریقت سے بھی اونچا خیال رکھنے والے اور امام زمان کی اور پیروں کی تلقین سے امامت کے چھتر چھایا میں رہ کے اسماعیلیوں نے عبادت کے اندر بہت بڑے بڑے پھل اور منزلیں اٹھائی ہیں. ہمارا مذہب باطنی مذہب ہے. ہمارا مذہب ادھیاتمک زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حکم کرتا ہے. ہمارا مذہب دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اچھا اور اعلیٰ جیون گزارنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے. تلقین کہتے ہیں ہدایت کرنا. ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ ہزاروں سال سے اپنے اماموں کے چھتر چھایا کے نیچے اپنے پیر مرشد کے حکم کے اوپر عمل کر کے غیر قوم والوں کو بھی روحانیت سکھائی ہے. اسماعیلی لوگوں نے دنیا کے اندر اور خاص طور پہ اسلامک ایرا کے اندر جس کو آج 1400 برس ہوئے وہ کام کیے ہیں صوفی مذہب کے حساب سے, روحانیت کے حساب سے, علم کے حساب سے, کہ آج دنیا ان چیزوں کو ڈھونڈ کے نکال رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی تعجب کی نظر سے دیکھتی ہے کہ اسماعیلیوں نے ایسی اچھے پستک لکھے, ایسی اچھے کام کیے. اسلام کے اندر خصوصاً سنی مسلمانوں میں اور اب تو یورپ امریکہ کے اندر بھی ایک بڑا نامچین انسان ہو گیا اور وہ ہے سنیوں کا امام غزالی. امام غزالی سنی تھا, بڑا عالم تھا. شریعت میں سے اس کے دل کو تقویت نہ ملی, کوئی راحت نہ ملی. اس نے سوچا کہ صرف نماز اور روزے سے انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اسلام کے جتنے بھی فرقے تھے ان سب فرقوں میں گیا. آخر میں وہ صوفیوں میں گیا. ایک اسماعیلی فرقہ باقی رہ گیا تو وہ جب اسماعیلی لوگوں سے ملا 72 فرقوں میں گھومنے کے بعد, صوفیوں کے ساتھ بھی رہنے کے بعد, اس کے دل کا جو موتی تھا وہ کہیں نہ ملا مگر اسماعیلی مذہب میں آ کے اس کو جو راحت ملی, اس کو جو اطمینان ملا
اس کو جو اپنے من کی سیٹسفیکشن ملی وہ خود لکھتا ہے کہ مجھے وہ کہیں نہ ملی. جب اس نے اس قسم کے لیکچر دینے شروع کیے، اسماعیلی مذہب کی فیور میں اس نے لیکھ لکھنے شروع کیے، تو جس طرح سے ایک اور ایسا سنی امام رازی جیسا تھا، اس کو بھی یہی بات بنی تھی اور اس کے ورودھ میں بھی لوگ ہو گئے، تو امام غزالی کے ورودھ میں بھی لوگ ہو گئے. آخر اس کو پردہ ڈالنا پڑا. اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کو لوگوں سے چھپایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو بڑی اونچی گہری باتیں ہیں، جو روحانیت ہے، وہ ہمہ تمہ آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس وجہ سے اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے اندر کی بھید کی چیزوں کو چھپایا. بیت الخیال کی عبادت اور بیت الخیال کا طریقہ تو ہم ایک دوسرے سے بھی چھپاتے ہیں. غیروں کی تو بات چھوڑ دو، لیکن بیت الخیال کے جو ممبر ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے اپنی منزل کی باتیں نہیں کرتے. بیت الخیال خاص طور پہ انسان کے خود کے لیے اور اس کے مرشد کے بیچ میں ہے، اور تیسرا کوئی اس میں نہیں آ سکتا. نہ ماں، نہ باپ، نہ مکھی کا مڑیا، نہ مشنری، نہ بھائی بہن، کوئی نہیں. اس کے لیے ہمیں لوگوں نے باطنیہ کہا. ہم باطن کو زیادہ مانتے ہیں. ظاہر کی چیزوں کو ہم ضرور قبول کرتے ہیں، ظاہر نہیں تو باطن کجاست. لیکن ظاہر سے زیادہ ہمارا تعلق، ہمارا سبند باطن کے ساتھ. باطن یعنی انترن. مولانا حضرت امام کا ظاہری دیدار کرنا ہمارے لیے بہت نصیب داری ہے، اور وہ بھی نورانی دیدار ہے. امام کے چہرے کے اوپر نظر کرنا خدا کی عبادت ہے. امام کو دیکھنا بندگی ہے. لیکن دینداروں، محض ظاہری دیدار کے پیچھے ہی پڑنا اور باطنی دیدار کے لیے طلب نہ کرنا، اسماعیلی مذہب کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں. ظاہری دیدار کرو، محبت کا سوال ہے، لیکن باطنی دیدار ظاہری دیدار سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. باطنی دیدار ہی سب کچھ ہے، اور باطنی دیدار کے لیے ہمیشہ طلب کرو. باطنی دیدار کے لیے عاجزی کرو، باطنی دیدار کے لیے دعا مانگو. ہمارے کروڑوں اسماعیلی بھائی بہن ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی امام کا ظاہری دیدار نہیں کیا. زندگی بھر تو ٹھیک، ان کی آل اولاد میں بھی پیڑیاں ہو گئی. میں نے اپنی ایک واعظ میں کہا کہ 30-30 40-40 پیڑیاں نکل جاتی ہیں، کبھی امام کا ظاہری دیدار نہیں ہوتا ان کو. مگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ امام کے باطنی دیدار کی طلب کرتے ہیں، اور ان کو امام کا باطنی دیدار ملتا ہے. باطنی دیدار ملتا ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی جب ظاہری بھانے دنیا سے وداع ہوئی اور آسمان کے اندر پہل ویلا جب دفن کریا ہوئی، 1957 کی جولائی کی بات کرتا ہوں. لکسر سے ہم ٹرین میں بیٹھے، آسمان لگ بھگ 12 بجے ٹرین پہنچتی ہے. لکسر میں سے ہم صبح 7 بجے نکلے. ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے تھے، مرحوم کاؤنٹ سی وی راجانی میرے ساتھ بیٹھے تھے. تھوڑی دیر میں سلمیا کے ایک گام کا مکھی عبد الملہم مجھے دور سے دیکھ کے آیا. اس کو ٹیبل پہ بٹھایا ناشتے کے لیے. کاؤنٹ سی وی راجانی کو بہت انٹرسٹ آیا. مجھے کہا اس کو پوچھو کہ ادھر جو لوگ ہیں حضرت امام کا کبھی دیدار کیا؟ اس نے کہا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو امام کے پاس کبھی بمبئی میں یا یورپ میں جاتے ہیں، جیسے کہ مکھی یا کوئی ایسا دائی ہوئے. باقی لوگوں نے کبھی امام کا دیدار نہیں کیا. تو پھر تم امام کا دیدار نہیں کرتے؟ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر روز امام کا دیدار کرتے ہیں. ہم جب آنکھ بند کرتے ہیں تو ہم کو دیدار ہوتا ہے. اسماعیلی مذہب کا یہ دھیے ہے، یہ ایم ہے. جس طرح ہم ظاہر میں
اپنی آنکھوں سے حضرت امام کا ظاہری دیدار کرتے ہیں دینداروں، باطنی دیدار ظاہری آنکھ سے نہیں ہوتا، باطنی دیدار کے لیے باطنی آنکھیں چاہیے۔ ظاہری دیدار کے لیے ہم کو دونوں آنکھیں چاہیے، ظاہری بھی چاہیے باطنی بھی چاہیے۔ ظاہری دیدار کے لیے دونوں آنکھیں چاہیے، کیوں؟ اگر ایمان نہیں ہوگا باطن میں تو ظاہر کی آنکھوں سے بھی دیدار نہیں ہوگا۔ حضرت امام کو تو سب جہان دیکھتا ہے، نوکر چاکر تو سب کو روز دیکھتے ہیں۔ مولانا حضرت امام کے گھر میں جو نوکر ہیں وہ تو حضرت امام کا اٹھتے بیٹھتے دیدار کرتے ہیں، لیکن وہ دیدار نہیں ہے، وہ دیدار نہیں۔ امام زمان کو ساری دنیا دیکھتی ہے اور ساری دنیا کو دیدار نہیں ہوتا، تو دیدار کس کو کہتے ہیں؟ انتکرن میں جب ایمان ہوتا ہے کہ یہ میرا امام ہے، جب اس کو اس بات کے اوپر وشواس ہوتا ہے، جب اس کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے کہ یہ میرا حضرت امام ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہی میرا پار اتارنے والا ہے، یہی میرا مالک، میرا دھنی ہے، ایسا چست ایمان جس کا ہوتا ہے، یعنی اندر کی جس کی آنکھیں ایمان کی رشتی سے کھلی ہوتی ہیں، وہی آدمی جب ظاہر کی نظر سے دیکھتا ہے تب اس کو دیدار ملتا ہے۔ ظاہری دیدار کرنے کے لیے بھی دونوں باطنی اور ظاہری آنکھوں کی ضرورت ہے، باطنی دیدار کے لیے ظاہر آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت امام کو دار السلام کے اندر آپ نے چلے لگ بھگ 10-11 برس ہوئے دیکھا، جب آئی پی ایس کی بلڈنگ کھولنے کے لیے مولا آئے، کئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو یاد بھی نہیں، 66 میں مولا آئے، لگ بھگ اس کو 15 سال ہوئے۔ آج جو 17-18 سال کے بچے ہیں، اس وقت 3-4 سال 5 سال کے بچوں کو تو مولا کی ظاہری شکل یاد بھی نہیں، سوا کے فوٹوز کے اندر ہم دیکھ لیں۔ مگر ان بچوں کو اگر ایمان کی دولت مل جائے، اگر مات پتا نے ان کو چھوٹی عمر سے، بلکہ ماں نے جب کہ وہ پیٹ میں تھا اسی وقت سے اس بات کے لیے عاجزی اور عبادت کرنی شروع کر دی ہوئے، تو اس بچے کو ماں کے پیٹ سے ایمان ساتھ ملتا ہے۔ یہ جو ایمان مات پتا اس آدمی کے دل میں پیدا کرتے ہیں، جو ان کے نطفے سے، ان کے لہو سے جنم لیتا ہے، دینداروں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو چھوٹی عمر میں اس چھوٹے سے پلانٹ چھوڑ کی طرح کہ بیج روپنے کے بعد جب وہ پھوٹتا ہے تو اس کو پانی دینا چاہیے، کھاتر دینی چاہیے، دھیان کرنا چاہیے کہ پنچھی اس کو اڑا کھا نہ جائیں، مرغیاں کھا نہ جائیں، کیڑے مکوڑے کھا نہ جائیں، تو ایک دن وہ بہت بڑا پھل دینے والا جھاڑ مضبوط بنے گا۔ بچوں کے اندر ایسا ہی ہے۔ مات پتا سے شکری ہم کو مذہب کی یہ توفیق نہیں ملی، تو جوانی کے اندر خوش نصیبی سے گئے جنم کی کمانی کے حساب سے کبھی اس کے انتکرن کے چکسو کھل گئے اور عبادت میں پڑ گیا تو امام اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ پھر اس آدمی کو شوق لگتا ہے، شوق لگتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، میرے مذہب میں آگے بڑھوں۔ 3 وقت کی دعا اور جماعت خانے کی حاضری ہمارے جیون کا مقصد نہیں۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا، بیت الخیال کے فرمانوں میں ہے کہ جس طرح دوسرے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے تو بس ہم نے اپنا مذہب پورا کر دیا، مولا فرمایا ہماری جماعت نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت خانے چلے جاؤ اور دعا پڑھ لو، یا بہت کوئی اچھا اس سے زیادہ مضبوط ایماندار ہوگا تو 10 بن دے گا۔ یہ 3-4 باتیں کہ جماعت خانے آ گئے، دعا پڑھ لی، 10 بن دے دی، بہت اچھی بات ہے، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے یہ پوشن ہے، لیکن یہ اتنا کافی نہیں۔ ہمارا مذہب صرف اتنا نہیں اور ہمارے جیون کا یہ مقصد بھی نہیں بس اتنی غلط کر لیا باقی چھوڑ دو، نہیں۔
یہ تو ایک رستہ ہے. پانی دینا دسوند ہے, کھاکر دینا دعا پڑھنا ہے, نیک اعمال کرنا اس کی رکشا کرنا ہے. تب جا کے پھل لگے گا, اور پھل کبھی لگے گا جب ہم بیت الخیال کی عبادت کریں گے. جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پیٹ کی جلن بیٹھ جاتی ہے. بھوک میں سے جو انسان کے اندر کپٹ پیدا ہوتی ہے, کھانا کھانے سے انسان کا من شانت ہو جاتا ہے, بھوک کا پین دکھ مٹ جاتا ہے. خداوند عالمین کے نور کی طلب کرنے سے جو پیڑا ہوتی ہے وہ ضروری ہے, پریم کی پیڑا ضروری ہے. جی روپل کچاری تن ماہ ماری انے ویندیے انگو انگ پیڑا جو ہووے پریم کی تو جائی ملو ہری رنگ. روپل کچاری چاندی کی چھری سے اپنے شریر کو ویندو. حضرت امام سلطان محمد شاہ کا جنگ بار کا فرمان, ایسا مت کرنا. میری آواز سن کے امام فرمایا بتی جھانکی کرو, تلوار رکھو, دروازہ بند کرو. اور انہوں نے بتیاں بجھا دی, ایک تلوار پاٹ کے اوپر رکھی اور دروازے بند کر دیے. مولا دوسری دفعہ آئے, پوچھا تم نے ایسا کیا؟ ہاں خداوند دیکھو یہ تلوار پڑی ہے. ماں باپ فرمایا یہ کیا مورکھائی ہے. میں نے یہ کہا بتی جھانکی کرو کہ نیندر کی بتی جھانکی کرو, تمہیں نیندر نہیں آنی چاہیے. میں نے تمہیں یہ کہا دروازے بند کرو, یہ تم گھڑی دروازے بند کرو گے تو گرمی ہوئے گی. تم دنیا کے وچار جو آتے ہیں تمہارے مغز میں, وہ دروازہ بند کر دو کہ دنیا کا وچار نہ آوے. ایکاگرتا حاصل کرو. میں نے کہا کہ تم تلوار رکھو تو یالی کے جھاپ کی تلوار رکھو کہ تمہیں دنیا کے خیال آویں تو جھاپ لے کے اس کو کاٹ ڈالو, دنیا کے خیالوں کو کاٹ ڈالو. روپل کٹاری چاندی کی چھری بازار میں بکتی نہیں. ارے دیندارو, چاندی کی چھری جو ہے وہ دنیا کی تماہ ہے, دنیا کی تماہ ہے, مال و دولت کی محبت ہے. اور اس کا ایک اور دوسرا ترجمہ جو اس سے بھی اچھا ہے, اور وہ دستوند مال واجب ہے. دستوند دینا ایزی نہیں, دستوند دینا تکلیف کی بات ہے. یہ چاندی کی چھری سے اپنے شریر کو ویندو, لیکن چاندی کی چھری کا ایک اور بھی مطلب ہے. چاندی کی چھری کا ایک اور بھی مطلب ہے. ہمارے جنانوں کے اندر بہت سے مطلب نکلتے ہیں. جو پریم ہے نا, پریم وہ بھی چاندی کی چھری ہے. چاندی کی چھری اس طرح سے ہے کہ آپ جو یورپ امریکہ کے جو ویسٹرن ٹائپ کے لوگ ہیں, وہ انہوں نے کیوپڈ نام کا, جو کہ یہ گریک فلسفی ہے, کیوپڈ نام کا ایک چھوٹا سا فرشتہ ہے, بچہ ہے, ایسا ہی معصوم بچہ, برس ڈیڑھ برس جتنا, لیکن آنکھوں سے اندھا ہے. اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے, سونے اور چاندی کا. سونے کی کمان ہے, چاندی کا تیر ہے, اور وہ مارتا ہے. اندھا ہے یعنی پریم اندھا ہے. چاندی کا تیر کلیجے میں لگتا ہے یعنی کہ پریم ہوتا ہے. کیوپڈ جو ہے اس کو گاڈ آف لو کہتے ہیں, یعنی وہ محبت کا فرشتہ ہے جو دلوں کو ویند ڈالتا ہے. یہاں مطلب وہی ہے. چاندی کی چھری ہے وہ پریم کی چھری ہے. چھری لگنے سے جس طرح پیڑا ہوتی ہے
प्रेम लगने से भी पीड़ा होती है, जुदाई की पीड़ा होती है, हिज्र की पीड़ा होती है। तो पीर फरमाते हैं चांदी की छुरी से यानी मोहब्बत की छुरी से अपने शरीर को वेंद डालो। मतलब क्या है कि तुम अपने शरीर को सिर्फ एक ही काम में रखो और वो है मौला का प्रेम। पीड़ा जो होवे प्रेम की, जब भी तुम्हारे दिल के अंदर मौला की मोहब्बत का पेन पैदा होवे तभी तुमको मौला का रंग लगेगा। जब इंसान को मौला का प्रेम लगता है फिर उसकी दृष्टि में इधर उधर कुछ नजर नहीं आता, वो जिधर नजर करता है उसको वो मौला दिखता है। कभी कभी कोई बहुत बड़ा पावर वाला बल्ब होवे, ये छोटी है लेकिन ऐसा समझ लो 200-250 कैंडल पावर का वॉट का बल्ब लगा होवे और आप उसको ऐसा देख के आंखें बंद करो तो वो बल्ब आपको दिखेगा और फिर कुछ देखोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सूरज की तरफ देखना अच्छा नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसा कर लोगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, उसकी रोशनी से बाकी सब चीज सुंधिया जाएगी। सतगुर कह रहे जिन कलेजे बाण लागो नेतणो औतनी दृष्टि अवर के मजाए तेनु पिंड फिरे मृत लोक तेनी सुरती आकाशे जाए रे भाई सुरती आकाशे जाए। मौला के प्रेम का वो जो चांदी का बाण लग गया क्यूपिड की तरह, ये रोपल कटारी जिसके कलेजे में लग गई, फिर कहते हैं फिर उसकी नजर इधर उधर कहीं नहीं जाती, उसका पिंड दुनिया में फिरता है और ख्याल उसके अपने मौला के पास होता है। इंसान के ख्याल उसके मगज में से निकलते हैं। दिमाग में इंसान की अक्ल है और अक्ल के अंदर रूह है। हमारे शरीर में जो जीव है वो हमारे हार्ट में रहता है, जब ये हार्ट बंद हो जाता है जीव निकल जाता है। लेकिन रूह का स्थान हमारे मगज के अंदर जो अकल का स्थान है, जहां बुद्धि है, बुद्धि का जो केंद्र है, बुद्धि का जो सेंटर है, इंटेलिजेंस का जो न्यूक्ली है इंग्लिश में कहते हैं, वो स्थान रूह का है। हमारा सोल वहां रहता है, हमें वहां पहुंचना है। अपनी भेजे के अंदर जहां बुद्धि रहती है, इंटेलिजेंस है, उसके अंदर घुस के जो सेंटर है, जहां रूह का स्थान है, हमें वहां पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए कभी सोचा? उसके लिए दुनिया के जीवन में यानी कारोबार करते वक्त, घर के अंदर खाना पकाते वक्त, बच्चों को नहलाते धुलाते वक्त और दुनिया के मौज मजा के काम करते वक्त हमें उस चीज का ख्याल भी नहीं आता, समझ भी नहीं आती, और वो जगह ऐसी है कि जहां हमारी उंगली नहीं जा सकती, जहां हम और कोई चीज ट्यूब वगैरह नाक में डालें तो वो हलक में चले जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो वहां जावे कैसे? वो जो भंवर गुफा है उसके रास्ते से वहां पहुंचना है। वो जगह भंवर गुफा नहीं, भंवर गुफा तो उसके नीचे है। भंवर गुफा हमारी ये पेशानी में, हमारे सामने दो आंखों के बीच में जहां हमारी ये भुएं मिलती हैं, इसके पीछे 1.5 इंच पीछे एक वैक्यूम जगह है, लगभग 1.25 इंच स्क्वायर जितनी। कभी स्क्वायर होती है, कभी ऑबलोंग होती है, कभी वो इंडे की शक्ल में, कभी राउंड होती है, लेकिन वहां एक किस्म की खाली जगह है। वहां से अंदर मगज में एक रास्ता जाता है, और वो रास्ता कैसे होता है?
وہ راستہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بھंور ہوتا ہے. بھنور کیسے ہوتا ہے؟ آپ کبھی کبھی دریا کنارے پہ جا کے ایک بڑا سا سپ لے لو، کوڈی، اس کو کاٹو تو اس کے اندر سے ایسا راستہ جاتا ہے. وہ اندر گھستا رہتا ہے، ایک کنکر پہ چلے جاتا ہے. اس کو بھنور گفا کہتے ہیں کہ جو صرف اندر جا کے ختم ہو جائے اور باہر نکلنے کے لیے اسی راستے سے آنا پڑے، اس کو بھنور کہتے ہیں. ہمارے اندر بھنور گفا 3 ہیں. 2 تو ہمارے کانوں میں ہیں جو آواز کو اندر لے جاتی ہیں، اور ایک یہاں کنکر میں ہے جس کا پیسیج مغز میں جاتا ہے. ہم کو جنان کے جو پاٹ میں نے پڑھا اس میں بتایا گیا کہ بھنور گفا اوپر دیکھتا، اگر تم اپنی سرتی لگاؤ، کیونکہ وہاں جانے کے لیے دنیا کی کوئی کام چیز نہیں آتی، صرف ہمارے خیال سے ہمیں ادھر جانا ہے. خیال سے، اپنی قوت ارادی سے، اپنی ول پاور سے، اپنی سرتی سے اوپر چڑھنا سیکھو. وہاں جب ہی دیکھو گے تو کہو کیسا گن ہوئے، تم کو وہاں جا کے کیا فائدہ ہوگا. گن کہتے ہیں فائدے کو، گن کہتے ہیں لابھ کو. جس طرح آدمی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ گن بنتا ہے، اور کسی کے اندر کوئی خراب کوالٹی ہے تو کہتے ہیں اوگن ہے. بھنور گفا اوپر دیکھتا، کہو کیسا گن ہوئے. پھر اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جگمگ جوت جل ہے. جوت کہتے ہیں بتی کو، دیوے کی بتی، مین بتی کی طرح کی بتی. پرانے زمانے میں یہ جو الیکٹرک لائٹس ہوتی ہیں اس میں سے فلیم نہیں نکلتا، تو جوت ایکچولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سے فلیم نکلے. اس فلیم کے اندر فلیم بالکل کھڑا نہیں رہتا، ادھر ادھر ہوا کے حساب سے پھرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر سے جدے جدے قسم کے اسپیکٹرم کی طرح کلرز نکلتے رہتے ہیں. تو اس پہ جنان میں کہا ہے جگمگ جگمگ ہو رہی ہے، الگ الگ قسم کے رنگ نکل رہے ہیں، جدی جدی قسم کی شعائیں اور کرنیں، ریز نکل رہی ہیں. ایک سے ایک بڑھ کے ہے. ایک رے نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں آہا، من کے اندر مزہ آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، سکون ہو رہا ہے، شانتی مل رہی ہے. اس کے اندر انسان لہروں میں ڈوب گیا ہے، مستی میں آ گیا ہے، آجو باجو کا سب خیال مٹ گیا ہے، اس کو کچھ سوچتا نہیں. اس کی ساری سرتی، اس کا سارا خیال وہ جوت کے اوپر ہے. جگمگ جوت جل ہے. پھر فرمایا یہی وہ نورانی وستو ہے، یہی جس کے دیکھنے کے لیے تمہاری طلب تھی، جس کو چاہنا کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا، یعنی عبادت کی ذکر کیا. یہ جوت جو ہے وہی نورانی جوت ہے. جوت مل جانے کے بعد تمہارا ایم پورا نہیں ہوا زندہ رہو، ابھی باقی ہے. ابھی تو 10ویں دوار پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے. بدھی کو کراس کر کے سمندر کے بیچوں بیچ، بدھی ایک سمندر کی طرح ہے، وزڈم جو ہے، انٹیلیجنس، وہ ایک سمندر کی طرح ہے. اس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جہاں آتما بستی ہے، جہاں سول رہتی ہے. ہمیں وہاں پہنچنا ہے. اس عشق کے دریا کو پسار کرنا ہے اور کر کے جانا ہے. وہ ایزی نہیں، ایک دن کی بیٹھک میں نہیں ملے گا. اس کے لیے تمہیں صبر کرنا چاہیے. امام فرمایا ہے جی دھیرے دھیرے رے بھائی مومنو، ہمیں دھیرے سے سب کچھ ہوئے.
चाली सींचे तो गणा भाई ऋतु बिना पलना हो। सब्र करो। सब्र से मतलब हर रोज मेहनत करो। मौला फरमाया रोज इबादत करो, हर रोज इबादत करो। किसी दिन कभी तुम्हें कोई मजा नहीं आया, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा दिल आज पत्थर की तरह हो गया है, पिघलता ही नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे दिन मेहनत करो, तीसरे दिन मेहनत करो, हर रोज मेहनत करो। तुम्हारी उसके अंदर याचना होनी चाहिए, तुम्हारी तलब होनी चाहिए, उसके लिए तुम तलब करो, क्रेविंग करो। लेकिन हज़रत इमाम फरमाते हैं ये कोई तुम्हारा हक नहीं। माली सींचे सौ गना, भले सींचता होवे और रुत होवे तो फल लगे। रुत से मतलब इमाम की बख्शिश, तुम्हें इसकी बख्शिश दी जाएगी, ये कोई तुम्हारा हक नहीं है। इमाम की बख्शिश की तलब करो, मेहनत करो और सब्र करो। कईयों को 40 बरस की इबादत के बाद कुछ नसीब हुआ, कईयों को दीनदारों 40 दिन में मिल जाता है। ये तो उस धनी के ऊपर है, उस माशूक के ऊपर है कि अपना जलवा जिसको चाहे दिखाए। किसी ने तलब की, बहुत तलब की। मूसा अलैहिस्सलाम खुदा को अर्ज करते हैं, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह कहता है तू मुझे नहीं देख सकता, मतलब कि जाहिर की आंखों से नहीं देख सकता। मूसा नबी को लोग पूछते थे, या नबी आपने खुदा को देखा? तो आए भाग के तूर के पहाड़ पे अर्ज की, मौला मुझे अपना आप दिखा। मूसा तू नहीं देख सकेगा। यहाँ देख सकने का मतलब क्या था? वो तो नबी थे, मगर देख सकने के तू नहीं देख सकेगा मतलब कि तू सहन नहीं कर सकेगा, तू उसको उठा नहीं सकेगा, तेरी ताकत नहीं है इतनी। अर्ज की कि नहीं मौला मेहरबानी कर। अच्छा देख इधर, ये झाड़ की तरफ देख। ओख का झाड़ था, बलोत का, इंग्लिश में ओक कहते हैं, OAK। उसकी लकड़ी सॉफ्ट होती है, व्हाइट होती, बादामी कलर की, लेकिन उसको कीड़ा नहीं लगता, 500 बरस तक चलती है, चीख की तरह। ओक का झाड़ था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ नजर की, वो जलवा देख के मूसा गिर पड़े बेहोश हो। अगर नबी ना होते तो एकदम जल के भस्म हो जाते। तूर का पहाड़ जल गया, सुरमे की तरह सियाह काला हो गया। कोलसे को कूट डालो कैसा होता है, इस तरह पत्थर का आखा सीनाई पहाड़ बिल्कुल चूरा हो गया, कोलसे के भूखे की तरह हो गया। आपको देखना है ये, जाओ इसी सीनाई डेजर्ट के अंदर, यहाँ 67 के अंदर लड़ाई हुई थी इजराइल की और इजिप्ट की, इसी मैदान के अंदर हुई। आज भी उसके निशानात पड़े हैं, काले रंग की रेत उड़ रही है, 4500 बरस हो गए हैं। पहाड़ जल के कोलसे के भूखे की तरह हो गया। लेकिन मूसा नबी थे, नबूवत का नूर था, मौला के इस जलवे को सहन न कर सके। जब होश आया फौरन सजदा किया, या मौला मैं कुछ नहीं, मैं तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा बंदा हूं। इंसान के अंदर इबादत में आजिज़ी होनी चाहिए। पहले अपने आप को समझो कि भला मैं कहूँ या मौला मैं सुबह 4 बजे इबादत में बैठता हूँ, मुझको नूरानी दीदार होवे, मुखी का मड़िया मिशनरी, अमलदार, बड़े वडील, बुजुर्ग वगैरह सब एक दूसरे को दुआएं देते हैं कि मौला तुम्हें ज़ाहिरी बातूनी दीदार इनायत करे। अच्छा सबकी दुआ हुई, देखो अपने आप को देखो, नूर के लायक हो, नूर उठाने के लायक हो। चोरी करते हो किसी की, हाँ तो चोर को नूरी दीदार होएगा। झूठ बोलते हो,
ہاں تو جھوٹے کو نور دیدار ہوگا. حرام کی کمانی کھاتے ہو, ہاں 420 کے بغیر تو پیسے نہیں بنتے, تو بولو نور دیدار ہوگا. مشنری صاحب ہم اس میں سے 10 من دے دیتے ہیں, تو ادھر ادھر کے دھندے کر کے 10 من دے کے تو آپ مرشد کے اوپر بھی کلنک لگاتے ہو. بولو نوری دیدار کس کو ہونا چاہیے؟ جو صرف پاؤں تک پاک صاف ہوئے. ہمارے میں سے کوئی نہیں, کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو کیا نوری دیدار نہیں ہوئے؟ ہاں ہوئے. اس کے لیے کہا ہے دھیرج رکھو اور محنت کرو. دھیرج رکھو اور محنت کرو. یہاں دھیرج رکھنے سے مطلب مولا کے پاس عاجزی کرو. اور عمل کس طرح کرو؟ اے جی شریعت حق کری جانیے تو ترت طریقت پائے. اے حقیقت دل ماہے نقشیے تو معرفت مل جائے. پہلے شریعت پوری کرو. شریعت یہ ہے روز جماعت کھانے آؤ, صبح بھی شام بھی. شنیچروار کو ڈرائیونگ سنیما کھلا ہوتا ہے تو آپ جماعت خانہ چھوڑ کے ڈرائیونگ چلے جاؤ, تو آپ نے شریعت کا تو بھنگ کیا. پھر آپ صبح عبادت کرو تو آپ کو نور کبھی, میں تو کہتا ہوں 100 جنم میں بھی نہیں ملے گا. شریعت پہلے پوری کرو. شریعت حق کری جانی ہے, سچی سمجھ کے عمل کرو. جماعت خانے کی حاضری شریعت ہے, دستون دینا شریعت ہے, تسبیح نکالنا شریعت ہے, جڑا کھانا شریعت ہے, نیاز پینا شریعت ہے. ہمارے مذہب کی جو کچھ بھی جماعت خانے کے اندر ریت رسم رواج کریا ہو رہی ہے یہ شریعت ہے. شریعت اگر پوری کرو تو پھر یہ پوری ہونے کے بعد امام کے پاس جا کے بول لو تو تمہیں طریقت ملی. تم طریقے میں آئے, بیت الخیال میں داخل ہونا طریقے میں داخل ہونا ہے, لیکن جس کی 3 وقت کی دعا برابر نہیں, جس کی دستون برابر نہیں, جس کی حاضری جماعت خانے کی برابر نہیں, اور بھی کئی چیزیں ہیں. اور وہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے اگر آپ نے گرو کی عزت ہی نہیں کی دینداروں تو دھوڑ پڑی آپ کی بندگی کے اوپر, دھوڑ پڑی آپ کی دعا کے اوپر, دھوڑ پڑی آپ کے ایمان کے اوپر. کیوں مشنری بھائی اتنے کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ کائے کو ایسے شبد بولتے ہو؟ میں ڈائریکٹ بولنے والا آدمی ہوں, آنٹی گونٹی والا آدمی نہیں ہوں. مرشد تمہارے سامنے بیٹھا ہے, تمہارا گرو. بولو اگر گرو کی عزت ہی نہیں تمہارے من کے اندر تو گرو کے اندر سے ملے گا کیا؟ گرو کی عزت کرو, گرو کا حکم مانو. گرو کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ, اس میں کوئی بھید ہوگا. گرو کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, اس میں کچھ بھید ہوگا. گرو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان دفعہ کانڈی محلے کے اندر صاحب آئے, صاحب نے ایک دفعہ ایک فرمان بیت الخیال میں کیا. میری یاد سکتی اتنی دوری نہیں. بیت الخیال کی وہ بٹن کی چوپڑی ہے, بٹن والی چوپڑی بیت الخیال کے فرمان پہلے جب فرسٹ ایڈیشن کھوج کی میں نکلا تھا اس کے اندر یہ فرمان ہے, اس کے بعد کی ایڈیشن میں مجھے نہیں ملتا. امام فرمایا حافظ شیرازی نے لکھا ہے کہ اگر تیرا مرشد تجھے یہ کہے کہ شراب کے اندر اپنے مصلے کو بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھو تو تجھے چونکنا نہیں چاہیے کہ شراب تو حرام ہے اور میں اس کے اوپر بیٹھ کے وہ بھی نماز پڑھوں. ماں باپ فرمایا تم آنا کانی مت کرو, کبھی مرشد نے کہا ہے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرو. ماں باپ نے شعر پڑھا تھا فارسی کا, بمائے سجادہ رنگی کن گرتی رہ مغاں گوید
کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہو. اگر تیرا مرشد تمہیں کہے کہ تم اپنی مصلے کو شراب میں بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے تم عبادت کرو تو تم آناکانی نہیں کرنا, شک نہیں کرنا. تیرا مرشد جو جانتا ہے تو نہیں جانتا. یعنی مرشد کا حکم ماننا وہ مرشد کی عزت ہے. اگر مرشد کہے بیٹھ جاؤ اور تم نہیں بیٹھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے مرشد کا سامنا کیا. اسی کو کہتے ہیں دعوے پڑھنا. اپنی مرضی سے چلتا ہے, مرشد کی مرضی سے نہیں چلتا. وہ مرشد سے وکھٹا ہو گیا, یعنی چھوٹ گیا. جس آدمی نے حاضر امام کا فرمان جان بوجھ سے توڑا, اس نے مولانا حاضر امام سے منہ پھرا لیا, اس نے مولانا حاضر امام کو اپنا مرشد نہیں مانا, اس نے مولانا حاضر امام کی نافرمانی کر کے امام کا گروہ کیا. یہ بے عزتی ہے, یہ اپمان ہے, یہ بے ادبی ہے. اور جو آدمی بے ادبی کرے اس آدمی کو مرشد کی بخشش کبھی نہیں ملتی, کبھی نہیں ملتی. اگر مرشد کہتا ہے کہ شمیشان کے وقت ڈھول بجاؤ اور دعا نہیں پڑھو تو دعا نہ پڑھنا اور ڈھول بجانا عبادت ہے. اگر مرشد یہ کہے کہ تم شام کے وقت دکان بند کر کے جماعت خانے آؤ تو دکان فوراً بند کر دو اور جماعت خانے آؤ. اگر مرشد یہ کہے کہ دنیا کا دھندا چھوڑ کے تم جماعت خانے آؤ, روزی دینے والا میں ہوں, تو دیندارو مرشد کے اوپر یقین رکھو. 2 گھنٹے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ زیادہ دکان کھولنے سے آپ کی روزی زیادہ نہیں ہو جائے گی. امام سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ ایک مہمانی کے اندر ہاتھ میں لکڑی اونچی کر کے نیچے سے پکڑ کے اس آدمی کی گردن میں ایسا ڈالی اور ماں باپ فرمایا, ساری بات نہیں سناتا ہوں, صرف فرمان سناتا ہوں. ماں باپ فرمایا ہمارے فرمان پہ برابر عمل کرو, روز جماعت خانے آؤ, 10 من برابر دو, اما ہم گردن کے اندر گراہک کو ایسا لکڑی سے پکڑ کے تمہاری دکان پہ لائیں گے. ماں باپ نے لکڑی کا اوپر کا بھاگ اس آدمی کی گردن میں ڈال کے ایسا کھینچا کہ میں گراہک کی گردن میں لکڑی ڈال کے کھینچ کے تمہارے پاس لے آؤں گا. یہ بھی بیت الخیال کا فرمان ہے کہ بیل کی طرح محنت نہ کرو, 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کرو, دنیا کی روزی کماؤ. جس خدا کو تمہیں روزی دینی ہے تو وہ روزی تم کو ضرور دے گا. اس خدا کو راضی کرو, اس کا حکم مانو, اس کا مان کرو, اس سے پریم کرو, اس کی عزت کرو. اور جب اس کے گھر میں آؤ یعنی جماعت خانے میں آؤ تو یہ سمجھ کے آؤ دیندارو, یہ سمجھ کے آؤ کہ یہ حاضر امام کا گھر ہے. میں بہت دفعہ اس بات کے لیے ٹوکتا رہتا ہوں, اور میں نے تو ایک دفعہ ایسا بھی کہا تھا میرا بس چلے تو جماعت خانے میں اس کے پاؤں کاٹ ڈالوں کہ جو جماعت خانے میں لمبے پاؤں کر کے بیٹھتا ہے. اب خیال کرو دیندارو, مرشد کے سامنے تم لمبے پاؤں کر کے بیٹھو اور تم عبادت کرنا چاہتے ہو, تم کو نور ملے گا, شیطان کا نور ملے گا, حاضر امام کا نہیں. حالانکہ شیطان کے پاس تو نور نہیں ہے, آگ ہے. امام کی بہت عزت کرو, امام کے گھر کی بہت عزت کرو. صبح شام جماعت خانے آؤ, دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو, مولا کو راضی کرو گے. بھلا دنیا میں روزی کون دیتا ہے؟ کوئی بادشاہ دیتا ہے؟ یہ شاہ آف ایران کا حال دیکھا کیا ہوا؟ ابجوں ڈالر, ابجوں تخت سے اس کو اٹھا کے فقیر کر دیا, دیش کی در بدر کھانے لگا خاک اس کی. کوئی دیش اس کو رکھنے کے لیے تیار نہ تھا. اس رنگ کے اندر کینسر ہو گیا اور گزر گیا. یہ عبرت کی چیز ہے, لیسن لینے جیسی چیز ہے. گئے 36 برس کے اندر مجھے دار السلام کے اندر کتنے ہی اس قسم کے بناؤ دیکھنے میں آئے. 7 پیڑھی سے کبھی کسی نے 500 شلنگ نہیں دیکھے تھے, آج اس کے پاس 5-5, 10-10 لاکھ شلنگ ہے. کسی کڑیاکوں کے اندر جو پیلی پیلی بیزاری کی پوری کے بیٹھتے تھے, آج ان کے پاس لاکھوں شلنگ ہے. اور جن کے پاس لاکھوں تھے 1946-48 میں, آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں. دنیا کے یہ اتھل پاتھل تو ہل سے چلتے رہتے ہیں.
بچانے والا صرف امام ہے. امام فرمایا جعفر نام کا ایک آدمی ایک داخلہ دیا صاحب نے, یہ نہیں سمجھے کہ یہ لہر بہر جو ہے یہ میرے ہاتھی گھوڑے ہیں, یہ میرا بینک بیلنس کارخانہ مال دولت مال ملکت میری خود کی ہوشیاری سے ہوا. مولا فرمایا تمہاری ہوشیاری سے نہیں ہوا, تمہارے کسی باپ دادا کی محنت سے, یعنی ان کی دعا بندگی کے کارن سے. یا مولا میرے بچے کو سکھی رکھنا, پھر بھلے تم دسوند نہ دو گے, اس بڈھی کی دعا کے کارن سے تمہیں شاید لاکھوں ملے ہوں گے, مگر ایک تماچا پڑے گا سب جھٹ لے گا, سب جھٹ لے گا. اس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے. تو پہلے اپنی شریعت کو سنبھالو, اپنی دعا بندگی سنبھالو, دسوند سنبھالو, جمع خانے کی حاضری ٹھیک کرو, اپنے اعمال کرو ٹھیک, پھر طریقت میں آؤ, بیت الخیال کا بول لو, اور بیت الخیال کا ڈسپلن حضرت امام فرمایا بہت سخت ہے. اس سخت ڈسپلن کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے. جب تم یہ ڈسپلن کے لیے تیار ہو جاؤ گے, حقیقت دل میں نقشیں, اپنے دل کے اندر حقیقت کے لیے نقش کرو, یعنی علم حاصل کرو, عالم کی سنگت کرو, جنان گوشتی کرو, سمجھنے کی باتیں پوچھو, انتکرن کے خلاصے پوچھو, کسی علم والے آدمی کے پاس جا کے اپنا رستہ ڈھونڈواؤ, جنان پڑھو, فرمان پڑھو, اور گھر میں بھی ایک آدھ گھنٹہ نہیں تو 5-15 منٹ کھانے کے بعد یا پہلے جب بھی فرصت ملے آرام سے بیٹھ کے اپنے انتکرن کے لیے, اپنی عاقبت کے لیے, اپنی موت اور موت کے بعد کے جیون کا وچار کرو. یہ حقیقت کی سمجھ ہے. مشنریوں نے ایک دفعہ امام کو عرض کی, خداوند بڑی لائن لگ جاتی ہے, نیاز پیتے وقت کئی لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, ہمیں ایک ایسی دعا دے کہ چھوٹی ہوئے سب کچھ آ جاوے. ماں باپ فرمایا نیاز کی پیالی اٹھاؤ, کہو یا مولا مجھے حقیقت کی سمجھ دے. حقیقت علما نقشیے تو معرفت مل جائے, پھر تم کو مولا کی رحمت اترے گی, مولا اپنی بخشش دے گا, معرفت ہوئے گی, امام کے نور کی سمجھ آئے گی. یہ چھوٹا سا گنان 4 پارٹ کا. سید محمد شاہ کے وینتی تمہیں سانبھڑو رب ستار ہی بندو گنہگار ہے, سایاں بخشیے بخشن ہار. سید محمد شاہ کہتے ہیں کہ رسول کبیر دن کے پوترے تھے. اے میرے رب, میرے پیدا کرنے والے, پالنے والے, اے ستار میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے, میں گنہگار ہوں, تو مجھے بخش دے اور میرے کو پار اتار. 3 پاٹوں 4 پاٹوں کے اندر کتنی ڈھیر کی باتیں سما دی. پہلے پاٹ کو پھر یاد کرو. بھمر گفا اوپر دیکھتا, کہو کیسا گن ہوئے, جگمگ جوت جل ہرے, وستو نورانی سوئے. بیت الخیال کی بندگی ہم نے امام کے حضور میں جا کے جو لی ہے, دیندارو اس کو شریعت سے اچھا کرو. دعا 3 وقت کی برابر, دسوند چوکھی, کمانی صاف ہوئے, پھر ریچ پر کرو, ریچ کے بغیر نہیں. اپنے اعمال درست کرو, اپنی اولاد کو بھی ایمان سکھاؤ, امام کے گھر کی بہت عزت کرو, اور جو کچھ بھی منت مانگتا کرو پوری کرو. کسی سے وعدہ کرو پورا کرو, کسی سے دغا فریب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ امام ان سب باتوں سے ناراض ہوتا ہے. کسی کو دکھ نہ دو, کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی کا مال نہ کھاؤ. پھر دیکھو مولا آپ کے اوپر دن بدن راضی ہوگا, اور وہ راضی ہو جائے, یہی ہمارا ایم ہے انشاءاللہ. شکریہ بات ہے. مولا نے تمہیں پوری کر, ایمان کی سلامتی دیں, گناہ معاف کرے, ہر گناہوں سے بچا کے رکھے, دستور سکریت میں پورا رکھے, اپنے گھر کی شناخت دے, حقیقتی سمجھ دے, روزی کمانی میں برکت دے. مولا نیک اعمال کی توفیق دے. مولا ہم سب کے اوپر راضی ہو. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے ہمیشہ بھرا رکھے.
ظاہر باطن دیدار عنایت کرے.